اس کائنات کے اندر ہر انسان عزت لینا چاہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان شہرت لینا چاہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان مقام اور مرتبہ لینا چاہتا ہے، حیثیت لینا چاہتا ہے۔ ہر انسان سکون، چین، آرام، راحت، تسکین، اطمینان لینا چاہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان صحت لینا چاہتا ہے، تندرستی لینا چاہتا ہے، اور اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں خوشی لینا چاہتا ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے میسر آ سکتی ہیں، ہمیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ہم جو چیز لینا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہر شخص یہ ساری چیزیں لینا چاہتا ہے، مگر وہ اس کو اپنے علم کے مطابق، عقل کے مطابق، شعور کے مطابق، فہم کے مطابق، اور جو اس کے پاس تجربات ہیں اس کے مطابق لینا چاہتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے دینا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کب آیا؟ جب ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے، مقام کو حاصل کرنے کے لیے، مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے، تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے، اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اس سکھ کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ راستے اپنا لیے جو ہماری عقل کے مطابق تھے، جو ہماری سمجھ کے مطابق تھے، اور انسان نے اس کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دی، لیکن وہ ان چیزوں کو پا نہیں سکا، وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکا، اور آج ہر شخص ان چیزوں کو پانے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک معیار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم نے اس کو واپس لوٹایا، اور کل قیامت کو ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آدم کی ابتدا مٹی ہے اور ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ رب تعالیٰ ہمارے اندر اس مٹی کی پراپرٹی کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے اندر رب تعالیٰ اس مٹی کی پراپرٹی کو پیدا کرنا چاہتا ہے، ہماری وہ خوبی، ہمارے وہ اوصاف جو ہم آج اپنی زندگیوں سے نکال دیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں چاہیے تھی؟ کیونکہ یہ ہمارا وصف تھا، یہ ہمارا حق تھا۔ عزت ہمارا حق ہے، مقام ہمارا حق ہے، مرتبہ ہمارا حق ہے، سکون ہمارا حق ہے، چین ہمارا حق ہے، تسکین ہمارا حق ہے، راحت ہمارا حق ہے، خوشی ہمارا حق ہے۔ لیکن آج جو ہمارا حق تھا، کیوں حق تھا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق کیا، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے رب تعالیٰ نے آدم نے ان فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ اس کائنات میں تم سب سے بہترین ہو، اور تمہارا یہ بہترین ہونا تمہارا حق ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اپنے اس اصل حق کو، مقام کو، مرتبے کو، حیثیت کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ وہ حق کیا تھا اور کیسے ملنا تھا، اب ہم سے وہ دور جا چکا ہے۔ ہم مٹی ہیں، مٹی میں واپس لوٹنا ہے، مٹی سے کل اٹھایا جانا ہے، اور ہمارے لیے رب تعالیٰ نے اس مٹی کی باڈی کو جو طاقت دینی تھی، قوت دینی تھی، اس کے لیے بھی جتنی چیزوں کا انتخاب کیا وہ بھی ساری مٹی میں رکھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔